نے ماں نے کہا یہ تیرا والد ہے، ماما نے کہا یہ تیری مما ہے، یہ تیری ماں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا یہ میرے ماں باپ بن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد وہ ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ میری اولاد ہے۔ لہٰذا یہ میرے آقا کو اس طرح جانتے ہیں، سن سنا کے نہیں، جس طرح اولاد کو جانتے ہیں نا کہ یہ میری اولاد ہے، دیکھ کے جانتے ہیں یہ میری اولاد ہے۔ میرے آقا کو انہوں نے اس طرح دیکھا، میرے آقا پیدا بھی مکہ میں ہوئے، بڑے بھی مکہ میں ہوئے۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے ان کے آنکھوں میں بچپن گزارا، ان کے آنکھوں میں لہتپن گزارا، ان کے آنکھوں میں جوانی گزاری، ان کے آنکھوں میں نبوت ملی، ان کے آنکھوں میں۔ لہذا جس طرح اپنی اولاد پہ یقین ہے اس طرح میرے نبی پہ بھی انہیں یقین ہے، لیکن مانتے نہیں، ایمان قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اس ضدی، اس حسد کو، عناد کو، تعصب کو دور کرو۔ میرے آقا سچے اور برحق نبی ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کو پتہ بھی تھا، تورات میں بھی پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے، زبور میں بھی پڑھا ہے، میرے آقا کی صفات، میرے آقا کی جتنی نشانیاں، میرے آقا کی پیشن گوئیاں، ہر چیز ان پہ واضح تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ جب سب کچھ پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں تھے؟ اگر آپ کو جواب ضرورت ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ماننے کی بڑی وجہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، میرے آقا بنی اسماعیل میں سے آئے، ان کو خاندانی تعصب کھا گیا، ان کو قوم کا تعصب کھا گیا، اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے آئے گا، ہم مانیں گے، لیکن رب کریم نے بھیجنا بنی اسماعیل کے اندر تھا۔ جب رب نے بنی اسماعیل میں بھیجا، خاندانی تعصب، قوم کا تعصب ان لوگوں کو کھا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تمہیں پتہ ہے، تورات میں تم نے پڑھا، انجیل میں تم نے پڑھا، لہذا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اب اسلام کو یہودیت سے نہ ملاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہودیت کا مذہب یہ بنی اسرائیل میں تھا، بنی اسماعیل کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ذرا جاگ کے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا علماء میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہود کے علماء ضرور تھے، کچھ تو وہ تھے جن کے اندر تعصب تھا، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ علماء کے اندر بھی بڑا فرق ہے، کچھ علماء اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ علماء دوسرے ہوتے ہیں۔ علماء حق، علماء سوء، یہ پیچھے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں اس پہ آپ کو ایک شعر سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ ذوق تازہ ہے تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ دیکھنے میں تو بظاہر سارے علماء نظر آتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں سارے مولوی ہیں۔ یہود کے جو بڑے علماء تھے ان کو احبار کہتے ہیں۔ علماء میں، یہود کے علماء میں ایک صحابی رسول بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ رب کریم نے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے۔
اللہ نے اشارہ کر دیا دنیا و آخرت کی کامیابی میرے آقا علیہ السلام اور قرآن کے اندر ہے. جس کو سمجھ آئیے وہ زور سے بولے شعر سناؤں ذرا زور سے بولے. شاعر میرے آقا علیہ السلام کی اس بات کو دیکھ کر اللہ فرماتے سب کچھ قربان کر دو, سب کچھ رب کے دین پہ لٹا دو. دیکھو نا صحابہ کو, ان صحابہ میں بھی تو پہلے وہ تھے جو پہلے تورات و انجیل والے تھے, لیکن جب میرے آقا آئے تو آپ پہ ایمان قبول کیا, پھر قرآن کریم پہ ایمان لایا, قرآن کو سینے سے لگایا, اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے در پہ وار دیا ہے. آج کوئی تو سنا زور نہیں لگ رہا, پتہ نہیں کہے گا ذرا زور میں لگو سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے میرے آقا پہ سب کچھ وار دیا, نہ کر ضروری نہ مال ضروری ساڑھے لئے آمینہ تیرا لال ضروری یوں سمجھے کہ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں آمنہ کے لال کے بغیر تمہارا کام نہیں بنے گا. اور زور سے اللہ اکبر. اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام پہ ایمان لاؤ, آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی. میرے آقا تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی چیز ضروری ہے نا. جس کا ایمان ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ. پھر شاعر کہتا ہے جب میرے آقا ہجرت کے لیے تشریف لا رہے تھے, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, بستر پہ لٹایا. شاعر اس کو کہتا ہے بستر تے علی سوئے حکم خدا آیا. اللہ نے حکم دیا کہ بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دو. لوگوں نے شروع میں کہا تھا نا آپ صادق و امین ہیں, آپ کے پاس امانتیں تھیں, آپ نے فرمایا علی یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے آنا. اللہ فرماتے ہیں ابو بکر سونیا تیرے نال ضروری نہ گھر ضروری نہ مال ضروری ساڑھے لئے آمینہ تیرا لال ضروری اشارہ کر دیا. چاہے وہ یہودی ہوں